بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت امپورٹڈ ہو یا ایکسپورٹڈ یا سپورٹڈ ہو، کوئی بھی نظام ہو، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، جمہوریت کا، یہ سارے کے سارے ریجیکٹڈ ہیں، یہ نامنظور ہیں۔ ان کی بنیاد شیطانیت کے اوپر ہے اور ان کی رگوں کے اندر شرک دوڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا کوئی اسلامی حکومت ابھی تک نہیں آئی ہے پاکستان میں خاص کر، یا پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے جس کی بنیاد ایمان خالص کے اوپر ہو۔ آج پوری زمین کے اوپر طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے اور شرک اور کفر کا راج ہے۔ اسی وجہ سے زندگیاں تلخ ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، کوئی انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر طرف جو ہے شرک اور کفر کے نعرے بلند ہیں۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے، کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے، مزار کی پوجا کرتا ہے، کوئی اقتدار کا پجاری ہے، کوئی خاندان کی پوجا کرتا ہے، کوئی رسم و رواج کا بندہ ہے، کوئی بادشاہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے بہت کم ہیں۔ اللہ کے بندے بنو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، یہ امتحان چند دنوں کا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی یہ اقتدار کی کمان چڑھی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ جس کو حکومت دیتا ہے اس سے اللہ خوش بھی ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، اور آج پوری دنیا میں بڑے بڑے جتنے اللہ کے باغی ہیں حکومتوں کے اوپر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے اپنے مومن بندوں سے۔ ان اکرم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ کوئی مزار کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی مورتی کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی اپنے رسم و رواج کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی دولت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی امریکہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی چائنا کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی روس کی طرف جھکنے کے لیے دوڑا جا رہا ہے۔ تو سارے کے سارے یہ آج جو ہے اللہ کے بندے نہیں رہے ہیں۔ اصل میں جتنے یہ پائے جاتے ہیں، خاص کر سب سے زیادہ باغی ہیں یہ جو مذہبی طبقہ ہے، فضل الرحمان اینڈ کمپنی، طاہر القادری، طارق جمیل، تقی عثمانی، خادم حسین رضوی، اور اس کے سارے جتنے ہیں، جتنے یہ فرقے والے ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، اور اس دین پر نہیں ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کی خاطر ماریں کھائیں، جس کی خاطر جنگیں لڑیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام کا جو دین تھا نا، وہ توحید کی بنیاد کے اوپر تھا، شرک کے خلاف وہ اٹھے تھے، جس کا آج ذکر کیا جاتا ہے کہ مدینہ کی ریاست بنا دیں گے۔ مدینہ کی ریاست تم کیسے بناؤ گے؟ مدینہ کی ریاست ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر تھی اور خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر تھی۔ وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ آخرت کے صحیح معنوں میں طلبگار تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کے بڑے بڑے جو مقامات اور محلات بنائے ہیں، وہ انہی کے لیے بنائے ہیں۔ تلک دار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، فرمایا وہ آخرت کا گھر، وہ جنت کی بادشاہی اور جنت کے بڑے بڑے محلات، وہ ہم نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، اپنی خود بڑا بننا نہیں چاہتے ہیں، اور خالص تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنتیں بنائی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، ان کا اصل میں اپنی بڑائی کے جھگڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے مجھے بڑا مان لو، دوسرا کہتا ہے مجھے بڑا مان لو، سارے اپنے، کوئی وزارت کے چکر میں ہیں، کوئی صدارت کے چکر میں ہیں، کوئی آرمی چیف بننے کے چکر میں ہیں،
اور کوئی کونسلر بننے کی چکر میں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور اپنا اپنا ریٹ ہے. سب بکتے ہیں، سب بکتے ہیں. وزیر بکتے ہیں، سفیر بکتے ہیں، منصب بکتے ہیں، جرنیل بکتے ہیں، سب بکتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے. وہ جو کسی نے کہا نا تم تو ریٹ ذرا لگاؤ، ریٹ بڑھاؤ ان کا، یہ سب لوٹے ہیں، اللہ کے دین کے لوٹے. انہوں نے ایک مالک کے اوپر اکتفا نہیں کیا ہے. ان کو اللہ کا دیا ہوا پسند اسلامی نظام یہ پسند نہیں ہے. ان کو مغربی دنیا کے انگریزوں کے یہ جمہوریت مشرکانہ نظام، چاہے پارلمانی ہو چاہے صدارتی ہو، جو بھی ہو، بت ہے. ایک بت کو ہٹاؤ گے دوسرے بت کو لاؤ گے، فرق کیا پڑے گا؟ وہ جو کسی نے کہا تھا جمہوریت لات ہے اور آمریت منات ہے، وہ خود انہی بتوں کی پوجا میں دوبارہ لگ گئے بعد میں. مودودی صاحب، حافظ سعید بھی اسی طریقے سے، خادم رضوی بھی اسی طریقے سے، سارے بتوں کے پجاری ہیں. لہٰذا چند دنوں کا یہ معاملہ ہے. اگر صحیح معنوں میں اپنے خیر خواہ ہو تو اللہ کے بندے بناؤ. اور یہ سارے نظام آپ کے ریجیکٹڈ ہیں، نامنظور نامنظور. کبھی ہم ان نظاموں کو نہیں مانیں گے، کبھی تمہاری حکومت کو نہیں مانیں گے. حکومت صرف اللہ کی ہے، جو اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر ہوتی ہے. چاہے وہ خلافت کی شکل میں ہو، چاہے وہ صالح ملوکیت کی شکل میں ہو. صالح ملوکیت یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ صالح ملوکیت یا خلافت کا نظام. اور نبوت تو خیر اب ہے نہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے پوری طرح ایک نظام دے کے گئے ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر یہ نظام موجود ہے. اب آپ لوگوں کی اس میں آزمائش ہے کہ تمہیں اللہ کا دین پسند ہے یا شیطان کا دین پسند ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جتنے دین ہیں یہ سارے کے سارے جن کو اختیار کیے ہوئے میری قوم کے لوگوں، یہ شیطانی دین ہیں. اور اللہ کے ہاں تمہیں بڑی سخت جواب دہی کرنی پڑے گی. تم بچ نہیں سکتے ہو. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ ان کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کا بندہ بننا ہی نہیں چاہتے ہیں، باغی بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، شیطان کے چیلے بنے ہوئے، ان کے اوپر اللہ روزے فرض کرے گا، نمازیں فرض کرے گا، تراویح ان سے پڑھائے گا اللہ تعالیٰ، عمرہ ان سے کرائے گا. تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ان کے اوپر فرض نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، جس کے اندر ان کو جانا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پیارے پیارے ججو اور پیارے پیارے آرمی چیف، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. اور عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے. بڑوں کے لیے سارے بڑوں کا انصاف کیا، بڑوں کے یہ نوکر بنے ہوئے ہیں یہ انصاف کرنے والے، ان کے 10 بستہ غلام ہیں. میرا اپنا کیس لگا ہوا ہے، 37 سال سے میرا کیس، میں اپنی اپلیکیشن بھجواتا ہوں. میں آرمی افسر ہوں، اور صرف اس جرم کی وجہ سے کہ جب میں اللہ کا بندہ بنا ہوں تو انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے. کیوں اللہ کا بندہ بن گیا ہے، انہی کا بندہ بنتا رہتا، انہی کے سامنے جھکتا رہتا، ہر غلط بات بھی انہی کی کہتا، ہاں یس سر یس سر اوکے سر، بس یہ کرتا رہو تو پھر یہ خوش رہتے ہیں. اور جب کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی بات کے خلاف ہے، اللہ کا دین اس سے روکتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے طبع نازک پر بات گراں گزرتی ہے اور یہ ایسے بندوں کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں. بہرحال اللہ کے انصاف چلے گا، انشاءاللہ انصاف ملے گا. وہ مالک اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اجر سے نوازتا ہے. صبر ہے.